السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین عباسی صاحب۔ موجودہ جس طرح سے پاکستانی ڈرامے بن رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی عکاسی کی جا رہی ہے اور معاشرہ بہت کچھ ڈراموں سے سیکھ رہا ہے، تو اس پہ ہم نے آج اسپیشل یہ ویڈیو اپنی بنانی ہے۔ ذوالقرنین عباسی صاحب کیونکہ یہ بھی صحافی ہیں اور کافی ماہر ہیں ان سب کاموں میں، اور لکھتے بھی ہیں، تو اس لیے انہوں نے جو دیکھا ڈراموں میں، جس طرح سے آج کل اکثر ڈراموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ مرد جو ہے تو وہ بہت ظالم ہے اور عورتوں کو ہمیشہ سے مظلوم دکھایا جا رہا ہے، یا مختلف حوالے سے ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہیں، اس سے ہمارا معاشرہ مزید خراب ہو رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ آج میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ذوالقرنین عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے مجھے ٹائم دیا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مختصر جو ڈرامے ہیں تو اس میں آپ مختصر ہمیں بتائیں کہ جس طرح سے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں یا ان کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، ڈیزائن کیا جا رہا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس کا کتنا فرق پڑ رہا ہے اور ہمارا معاشرہ اس سے کتنا جو ہے تو وہ بسم اللہ برباد ہو الرحمن رہا ہے۔ الرحیم۔ سب سے پہلے تو ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ناچیز کو ایک دفعہ پھر موقع دیا مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جیسے کہ آپ بتا چکے ہیں جائے ہمارے آج کے موضوع پر، تو آپ نے بتایا کہ آج ہم پاکستانی ڈراماز پر بات کریں گے، تو اس میں صرف مردوں کے حوالے سے نہیں، عورتوں کے حوالے سے نہیں، اس پروپیگنڈا پہ بات ہوگی کہ جو اصل میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے یا پریویل کر رہا ہے یا پینیٹریٹ کرنے کی کوشش۔ آج کل صرف اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ایک بات کی جاتی ہے کہ میڈیا از شیپنگ دا نیو ورلڈ ریئلٹی، کہ ریئلٹی جو حقیقت ہوتی ہے اسے میڈیا شیپ کرتا ہے۔ وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ میڈیا ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، نہیں، آج کل میڈیا ایک نئے معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ میڈیا کو دیکھ کر کچھ اچھا سیکھیں، اپنی اقدار سے جڑیں، اپنی ویلیوز سے جڑیں، اپنے رسوم و رواج سے جڑیں، وہ تو ٹھیک ہے، جو آپ کی صحت پر، آپ کی جو شخصیت پر، اس پر اگر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے کچھ ایسا سیکھ رہے ہیں، آپ کی آنے والی نسلیں کچھ ایسا سیکھ رہی ہیں، اور بالخصوص میں بات کروں گا ہمارے گھر میں موجود خواتین کی، کیونکہ ہمارے مرد بیچارے تو کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ملتا، لیکن ٹارگٹ کون؟ ٹارگٹ ہمارے گھر میں موجود مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں ہیں کہ جنہیں ہر وقت 24 گھنٹے یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ تم ایک پنجرے میں قید ہو اور تمہیں آزاد ہونا ہے، اور یہ مرد ایک ظالم ہے، ایک جابر ہے، اور تم نے اس کے ساتھ پہلا کام تو یہ کرنا ہے، تم نے برابری کرنی ہے اور اس پنجرے کو توڑنا ہے اور باہر نکل جانا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ مختلف ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے جیسے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بسوں میں اگر کوئی عورت آ جائے تو مرد اٹھ کے سیٹ جگہ خالی کر دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ باہر آج بھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے یا بدتمیزی کی جائے تو ہمارا معاشرہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو میڈیا میں یہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی کہ ہمارے پرانے ڈراماز ہوتے تھے، اس میں دکھایا جاتا تھا کہ شوہر کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا، میاں بیوی کا جو بیہیویئر بتاتا تھا کہ اس میں شوہر کون ہے، وہ بیوی کون ہے۔ جہاں پر پہلے یہ دکھایا جاتا تھا کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کس طرح سے بات کرنی ہے اور گھر میں کس طرح رہنا ہے اور طریقہ سلیقہ کیا ہوگا، اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ کی شوہر سے نہیں بنتی تو آپ طلاق کس طرح سے لے سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے کہ، حالانکہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، ہم اس کو برا سمجھا جاتا۔ مراد یہ ہے کہ جب دو لڑکی اور لڑکا کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، دونوں کی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ پھر آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ ناجائز تعلقات جو آج سے 8 یا 10 سال پہلے ہمارے معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھے، آج کیوں قابل قبول ہے؟ کیونکہ 24 گھنٹے یہ دکھایا جاتا ہے، اور ہمارے ایک انسانی ذہن کی ایک رویہ ہے، انسانی رویہ ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھے گا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ جب دیکھے گا تو وہ پھر اس کو اچھا سمجھنا یا اس کو قبول کر لے گا، اچھا سمجھے گا، قبول کر لے گا، کم از کم اسے قبول کر لے گا جب اسے اچھے انداز میں پیش کیا جا رہا۔ ہم بالکل اس حوالے سے معصوم تھے، لیکن ہمارے ڈرامے ہمیں گناہ کے نئے نئے طریقوں سے آگاہ کر رہے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا جی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کافی ساری چیزیں ہیں، اس طرح کی غلط ویلیوز، غلط ہمارے اقدار ہم میں ڈیولپ ہو رہی ہیں جن کو روکنے کی ضرورت ہے، برے کو برا کہنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی نے صحیح کہا تھا کہ اس تہذیب حاضر کی یتیمی پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ جب آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں
گھر میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں تو آپ کا فوکس ضرور جانا چاہیے اسکرین پر کہ آخر یہ سکھایا پڑھایا اور دکھایا گیا جا رہا ہے. اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں تو آپ دیکھا کریں کہ ڈرامے کا مطمع نظر کیا ہے, یہ پروپیگنڈا کیا ہے, یہ سائلنٹ میسیج کیا ہے جو ہمارے معاشرے کو دیا جا رہا ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% ہماری ڈراماز میں جی یہی چیزیں. ذوالقرنین بھائی نے بڑی تفصیلی جو ہے تو ڈراموں کی بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ہمارے جو ڈرامے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ پاکستانی ڈرامے ہی ہیں, جتنے بھی مطلب ڈرامے ہیں فلمیں ہیں جو پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں تو ان کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہمارا کیونکہ ایک معاشرہ ہے جو بچا ہوا ہے وہ بھی اسلام کی وجہ سے, تو اس معاشرے کو برباد کرنا ہے. جو بھائی نے باتیں کی ہیں تو اگر آپ غور سے ان باتوں کو سنیں گے تو آپ ضرور دیکھیں گے کہ ان میں کوئی جھوٹ یا کوئی غلط بات نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ کروں گا کہ ہر بندے نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ جو لوگ بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آج کل تو بہت کم لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں لیکن گھر کی جو عورتیں ہیں جن کے پاس کافی زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو وہ ڈرامے دیکھتی ہیں. تو ان کو دیکھنا ہے, جو گھر کا بڑا فرد ہوتا ہے چاہے وہ باپ ہے بھائی ہے کوئی بھی ہے, تو اس کے اوپر اس کے اوپر پوری ذمہ داری ہے. جیسے کسی ملک کا وزیر اعظم ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پورے ملک کو دیکھنا, اسی طرح سے کسی ایک گھر میں بڑے فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں جو بھی ہو رہا ہے تو اس پہ نظر رکھنی اور ان سب پر جو بھی غلط تاثرات جا رہے ہیں تو ان کا مینیج کرنا, یہ ساری ذمہ داری بڑے فرد کی. بھائی آپ نے جو تفصیلی جس طرح سے ڈراموں کے احوال پبلک کے سامنے رکھا اور مختلف ڈرامے بھی آپ نے نامزد کیے کہ ان میں واقعی میں ایسا ہو رہا ہے, تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ جو لوگ مطلب کہ کئی لوگ باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں یا کچھ لوگوں کی اپنے گھر میں چلتی نہیں ہے, وہ گھر کے وارث ہیں لیکن ان کی چلتی نہیں ہے, تو ان دو سچویشن میں ایک تو جو بندہ باہر ملک میں ہے اور اس کی پیچھے فیملی ہے, ٹی وی تو ہر گھر میں موجود ہے, ایک اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس سب چیزوں سے خود کو یا اپنی فیملی کو بچا سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس بندے کی گھر میں چلتی نہیں ہے اپنی بیوی کے آگے اپنی ماں کے آگے اپنی بہن کے آگے, کیونکہ زیادہ تر عورتیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں, تو ان دو بندے یہ دو جو شخص ہیں تو یہ کس طرح سے اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. سب سے پہلے تو اس شخص کی طرف جائیں گے کہ جو باہر رہتا ہے. تو ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست یا ہمارے جاننے والے جتنے بھی باہر ملک روزگار کے سلسلے میں ہوتے ہیں, لیکن پیچھے ان کا کوئی بھائی, ان کے باپ, ان کے والد یا کوئی اور شخص سربراہی ضرور کر رہا ہوتا ہے اور ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے, تو اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کا خیال رکھے. دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ شخص کے جس کی گھر میں نہیں چلتی. جب یہ سوال کیا جاتا ہے عورتوں سے کہ آپ یہ ڈرامے کیوں دیکھ رہی ہیں, اس میں تو یہ چیز ہے, تو وہ آگے سے ہی آپ کو جواب یہ ملے گا جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ, کہ ہم تو صرف لطف اندوز ہونے کے لیے. لیکن نہیں, سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ انسانی دماغ یا انسانی آنکھ جو بھی چیز دیکھتی ہے اس کا الٹیمیٹ رد عمل ہوتا ہے, امپیکٹ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. ایک سائلنٹ میسیج چلا جاتا ہے دماغ کو, وہ انڈرسٹینڈ بھی کر لیتا ہے, اس کا اثر, وہ اپنا اثر ایک چھوڑ جاتا ہے جو آپ سمجھ نہیں سکتے, لیکن ایک اثر, ایک سبق دماغ کو مل جاتا ہے, بظاہر ویسا دکھایا نہیں جا رہا ہوتا. تو جو گھر میں موجود افراد ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, اپنی جو بہن بیوی یا بیٹی ہے اس کا تعلق قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں, اپنی اقدار کے ساتھ جوڑیں, اسپیشلی آپ قرآن کے ساتھ جوڑیں اور سنت کے ساتھ جوڑیں, اور دینی تعلیم ان کو دیں تاکہ وہ روشناس ہو سکیں اپنی اقدار سے. جی یہ کچھ باتیں تھیں جو موجودہ جس طرح سے صورتحال ہے, جو آج کل ڈرامے جس طرح سے دیکھے جائیں, بیسک ہمارا ٹاپک آج جو تھا تو وہ ڈرامے کے حوالے سے تھا, جس طرح سے ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو کچھ باتیں جہاں تک جب سے میں نے چینل شروع کیا تو میری یہ کوشش ہے کہ میں معاشرے میں جو غلط ہو رہا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر سکوں. تو کوئی ایک شخص بھی اگر میری ویڈیو دیکھ کر یا میری وجہ سے اگر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.